عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آج عاشور کا دن گزر گیا اور اب یہ شب آ گئی ہے۔ اسی سلسلے میں موجود ہوں موضع ارساواں ضلع امبیڈکر نگر میں، اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر خواتین اور تمام چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہ کینڈل کا ایک جلوس ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم امام حسین کی شہادت کے بعد جب ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا اور یزیدی فوجوں نے، ان کے لشکروں نے جب امام حسین کے گھر اور خیمے جلا دیے، تو اس کے بعد یہ ایک سوگ کا طریقہ ہے جو ہندوستان میں پوری دنیا میں اس طرح سے سوگ منایا جاتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں کینڈل مارچ، اس کو اس طرح سے ایک احتجاج بھی ہے یہ، اور یہ قوم کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں کس طرح سے امام حسین کے غم کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں اسی سلسلے میں پچھلے 2 دنوں سے یہاں موجود ہوں۔ میں نے آپ کو اور بھی پروگرام دکھائے ہیں، لیکن آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اس لیے ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو یہ آپ ایک چیز اور غور کر رہے ہوں گے کہ پورا اندھیرا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے پروگرام یہ اس طرح کا ہے، کینڈل کا مارچ ہے، اس کو آپ کینڈل مارچ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عاشور کا دن جب گزر گیا اور کربلا میں شہادتیں ہو گئیں تو امام حسین کے جلے ہوئے خیموں کو دشمن اشقیاء لوٹنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد یہ احتجاج اس طرح کا ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے اس کو سراہا ہے، خاص کر ہندوستان میں کینڈل لے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہمیشہ تھے اور آج بھی ہیں۔ آپ نے ہندوستان میں تمام اور چیزوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کینڈل مارچ ایک احتجاج ہوتا ہے جو ظالم کے خلاف ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں کے ارساواں موضع جو ضلع امبیڈکر نگر میں ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ظالم کے خلاف تھے، آج بھی ہم ظالم کے خلاف ہیں۔ امام حسین جو کربلا میں شہید ہوئے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، انہی کی یاد میں یہ کینڈل کا مارچ پچھلے میرا خیال کچھ 8-10 سالوں سے یہ پروگرام ہے۔ پھر بھی میں کچھ لوگوں سے یہاں کوشش کروں گا بات کرنے کی، بالکل عام لوگوں سے، کہ وہ اس پروگرام کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اس پروگرام کو سمجھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چلیے میں شروع کر دیتا ہوں یہاں سے۔ آپ بتائیں مجھے کہ اس پروگرام کو جو آپ یہ کر رہے ہیں کینڈل مارچ، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد حسینی ہے۔ آج کربلا 10 تاریخ کو جو ہوا ہے اس کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کربلا کیا ہے؟ اصل میں یہ میسج پورے ہندوستان کے ساتھ پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ کربلا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا حقیقت میں سن 61 ہجری کے بعد سے آج تک پوری دنیا کے مظلوموں کی آواز ہے۔ کہیں پر بھی ہو، ہر مظلوم کو کربلا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رلا کر مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا۔ صرف شہید ہی نہیں کیا گیا بلکہ نہایت بے دردی کے ساتھ پانی کھانا تک کا نہیں دیا گیا۔ تو ہر دور کے مظلوم کی آواز یہ کربلا ہے، اور جب تک یہ کربلا انسان کے سینے میں بسی رہے گی اس وقت تک انسان کسی بھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ کینڈل کا جو روشنی کینڈل مارچ ہے، ایک طرح سے یہ احتجاج ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے ہندوستانی سماج میں کینڈل مارچ جو ہے نکالا جاتا ہے عام طور کے اوپر اس وقت کہ جب کسی کے اوپر کوئی اتیاچار ہو، ظلم ہو اور کسی کو مار ڈالا جائے تو ان کے روح کی جو ہے تسلی کے لیے ہم لوگ کینڈل مارچ نکالتے ہیں۔ یہ کینڈل مارچ جو آج نکلا ہوا ہے 11 محرم کی رات کو، 10 محرم کی رات کو، یہ اس کربلا کی یاد ہے کہ جس وقت جو ہے جناب حر کی زوجہ لے کر آئی تھی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کینڈل مارچ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک میسج ہے دینے کے لیے کہ آپ کربلا کو ہندو مسلمان میں نہ بانٹیے، کربلا کو مذہب میں نہ تقسیم کریے، بلکہ جس طرح سے مسلمان اسی طرح سے غیر مذہب لوگ بھی جو ہے کینڈل مارچ میں شریک ہو کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی دھرم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ احتجاج
احتجاج کا مطلب ہے ظالم کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند کرنا، ظالم کے مقابلے میں اپنی آواز کہنا. تو یہ احتجاج ہمیشہ جیسے جاری رہا ویسے ہی جاری رہے گا. دیکھیے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں پر اس کو کسی دھرم مذہب فرقے میں مت بانٹیں. یہ احتجاج ہے، احتجاج جاری ہے. اور یہ پروگرام میں کوشش کروں گا کہ اور بھی دکھاؤں. میں چاہتا ہوں کہ اور ایک سوال لے لیتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، یہ جو اس طرح سے اس پرخلوص طریقے سے نکل رہی ہیں اور پچھلے قریب 10-12 دنوں سے جو ان کا جوش ہے، جذبہ ہے، اس کے پیچھے کیا طاقت ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے پیچھے صرف ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ حسینیت ہے. جذبہ حسینیت یعنی کہ مظلوم کی حمایت میں ایک قدم اور ظالموں کے خلاف ایک قدم، مظلومین کے حمایت میں. کل کربلا سن 61 ہجری میں السلام نے قدم اٹھایا تھا، اور وہ جذبہ تمام حسینیوں کے اندر، حسینیوں سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان، جتنے بھی انسان ہیں اور جو کوئی بھی انسانیت کا ماننے والا ہے، وہ ہر ایک بشر حسینی ہے. اور جس کے اندر بھی ظلم کے خلاف اٹھانے کے آواز اٹھانے کی جرأت پائی جاتی ہے، ہر وہ شخص حسینی ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کل یزید کے مقابلے میں ایک آواز اٹھائی تھی. آج کے دور میں ہم سبھی حضرات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہید اور جانثار جو ان کے لیے نچھاور کیا تھا، ان کے لیے ایک آواز ہم لوگ اس کینڈل مارچ کے ذریعے سے اٹھا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت کے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور ہم آج کے دور کے ظالم جو ہیں ان کے لیے بھی قدم اٹھائیں گے. اور یہ حسینیت ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے، اور ہم کو یہیں سے کربلا سے یہی سبق ملتا ہے. دیکھیے آپ بہت کم عمر کے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہندوستان پہ پینی نظر رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ایران وغیرہ بھی آپ رہے ہیں تو دنیا کی آپ عزاداری کو دیکھتے ہیں. آپ یہاں سے ہمارے چینل کے مادھیم سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے؟ خصوصاً میں ہندوستانی ہوں، لہذا میں ہندوستان کے تمام لوگوں سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ عزاداری کی جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی تھی اس کو برقرار رکھا جائے. وہ جو خلوص کے ساتھ عزاداری تھی اسی کو آج آگے بڑھایا جائے، اور خلوص کے اندر اور بھی زیادہ خلوص کا اضافہ کیا جائے، اور اس کے اندر ریاکاری اور تمام چیزوں کو ختم کیا جائے، اور اس طرح سے عزاداری کی جائے کہ دنیا کے لوگ جان جائیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو مظلوم کی حمایت کے لیے آواز اٹھانے والی ہے اور ظالموں کے خلاف قدم اٹھانے والی ہے. اور اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ کم ہیں، اور عزاداری کر کے ہم لوگ یہ بتاتے ہیں. اور یہ کینڈل مارچ بھی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کو مظلومین کی حمایت میں اور یزید کے خلاف جو ظالم بادشاہ تھا اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کو نچھاور کیا ہے. دیکھیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی جان کو ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف ہم نے آواز کو بلند کیا ہے. اور یہ پورا میسج جو ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ امام حسین اور امام حسین کے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں ظالم کے خلاف آج بھی ایک آواز ہو کے بلند آواز سے اپنی آواز کو لبیک کہتے ہیں. ایک نعرہ بھی ہے لبیک یا حسین. اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، سچائی کے ساتھ ہیں. اسی سلسلے میں جو یہ پروگرام ہے، اب میں چاہوں گا کہ آپ کو یہاں کی کچھ تصویریں بھی دکھاؤں، اور یہ آپ دیکھیں. آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے امام حسین کے غم کے بارے میں بتایا، اور اس کینڈل مارچ کا مقصد کیا ہے وہی بتایا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے تابوت دکھ رہے ہیں، یہ 72 لوگوں کی شہادت کا یہاں پر ایک منظر ہے. اس منظر کشی کو یہاں کے موضع کے اس گاؤں کے لوگوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے مل کے بہت ترتیب سے بنایا ہے. اور یہ ایک یاد ہے امام حسین کی کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو شاید ہم بھی اپنی جان کو امام حسین پہ نچھاور کرتے. اب یہ سلسلہ یہاں آج اختتام پذیر ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اور آج کا یہ پورے دن کا جو پروگرام تھا وہ اب یہاں شب ہو گئی، اور عاشور کی شب بھی گزر رہی ہے. دھیرے دھیرے یہ پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے. جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. کیمرہ مین فرحان کے ساتھ میں عباس سید،
न्यूज़ 14 अरसावा।